السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے بڑی خوشخبری آ گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلامک اسٹڈیز شریعہ وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی ازہر یونیورسٹی سے۔ تو انہوں نے بیچلر کا اعلان کر دیا ہے، اور بہت ہی ایزیلی اپلیکیشن آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی تردد والا کام نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں اور کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے اور کتنی ایج کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں سارا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ایزیلی اور شارٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ یہ ان کا پی ڈی ایف فارم ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کچھ ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہیں کہ اسکالرشپ کون حاصل کر سکتا ہے۔ مسٹ بھی مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ The student should inhabit in the same country from which he nominated، ٹھیک ہے۔ جس کنٹری سے اپلائی کرنا ہے اسی میں ہی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ سرٹیفکیٹ مسٹ بی equilibrium، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ ول بی کیئرفلی چوزن، ٹھیک ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے لیے کیئرفلی، اور نیشنلٹی فرام ہز کنٹری اینڈ نان ایجپشن پیرنٹس، اس کے جو والدین ہوں وہ ایجپشن نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میڈیکلی فٹ ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ نیم شوڈ بی دا سیم، آل پیپر پہ اس کا نیم سیم ہونا چاہیے، اور اس کی ایج 25 سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پوری فیملی میں صرف ایک ہی بندہ اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہوگا، چاہے سارے بھی اپلائی کریں لیکن وہ صرف ایک کو ہی سلیکشن دیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی پیپر ہوں گے، جو ڈاکومنٹس ہوں گے، وہ تو انگلش میں ہونے چاہیے یا عربک میں ہونے چاہیے یا فرینچ میں ہونے چاہیے بیفور سینڈنگ، ٹھیک ہے۔ آل پیپر شوڈ بی سینڈنگ افیئر فار دا فردر ریگولیشنز، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ایمبیسی میں سینڈ کرنے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس کس طرح چیزیں آپ نے۔ اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹوڈنٹ ان دا سبمٹ کالج سچ ایز میڈیسن، ڈینٹسٹ، فارمیسی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے، صرف اسلامک اسٹڈیز کے ہی اوپن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کافی ساری ریکوائرمنٹس ہیں، یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا۔ اسٹوڈنٹ آر ناٹ الاؤڈ ٹو چینج دا فیلڈ آف اسٹڈی، جس میں آپ کا سلیکشن ہوگا اسی میں ہی آپ نے پڑھنا ہوگا، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب یہ ان کا آفیشیلی جو ابھی اناؤنس ہوا ہے، اسکالرشپ فار پاکستانی اسٹوڈنٹ ان بیچلر پروگرام آف شریعہ سائنسز اسلامک اسٹڈیز، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اور یہ 30 پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بیچلر پروگرام میں شریعہ اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن دیں گے، اور جو بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ 30 اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کا جتنا بھی اکیڈیمک آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے، اور اس میں کوشش کریں، ضرور اپلائی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی کوئی فارم، کوئی اس کا وہ اپلیکیشن، کوئی ویب سائٹ وغیرہ نہیں ہے۔ آپ نے کوریئر کے تھرو ایمبیسی میں بھیجنا ہے، یا آپ خود بائی سیلف بھی جا کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سبمٹ کرانے کی ڈیٹ ابھی بہت ہے، جولائی سے پہلے آپ نے اس کو سبمٹ کروانا ہے۔ اب سبمٹ کرانے سے پہلے آپ کچھ چیزیں جان لیں کہ میں جیسے آلریڈی بتایا کہ 25 سال ایج ہونی چاہیے، اور مسٹ بھی مسلمان ہونا چاہیے، اور اسلامک اسٹڈیز فیلڈ ہے، فیلڈ ادھر جا کے چینج وغیرہ نہیں ہوگی۔ یہ ریکوائرمنٹس ہیں، باقی ریکوائرمنٹس آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے اس میں سبمٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، 12ویں کا، جو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے موفے سے، آئی بی سی سی سے پہلے اٹیسٹ کروائیں گے، اٹیسٹ کروانے کے بعد پھر آپ جا کے موفا سے اٹیسٹ کروائیں گے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ساری چیزیں کوریئر کے تھرو، آپ کی ٹی سی ایس کے تھرو ہو جاتی ہیں، آپ کو خود جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے اس کو اٹیسٹ کرانے کے لیے سب سے پہلے آپ جائیں گے اپنے بورڈ آفس، ٹھیک ہے، جدھر کی آپ کی 12ویں کی ڈگری ہے، وہ وہاں سے ان کو کہیں گے کہ میں نے آئی بی سی سی سے اٹیسٹیشن کروانی ہے۔ وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، وہ فارم فل کر کے آپ بورڈ میں جمع کروائیں گے۔ وہاں پہ آپ کو ایک انویلپ دیں گے، وہ انویلپ آپ نے کھولنا نہیں ہے، اس کو لے کے آپ نے سیدھا آئی بی سی سی آفس چلے جانا ہے۔ اگر آپ آفس نہیں جاتے، آپ آن لائن بھی اس کا فارم فل کر کے ان کو ٹی سی ایس کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ وہاں سے اٹیسٹ ہو کے آپ کی کاپی آئے گی، تو پھر آپ نے موفا پہ کوریئر کے تھرو بھیج دینی ہے، وہ بھی آپ کو اٹیسٹ کر کے بھیج دیں گے۔ یاد رہے کہ ایک ہی دفعہ ساری چیزیں بھیجیں تاکہ بعد میں آپ کو مشکل نہ ہو۔ اب وہاں پہ آپ نے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ
اکیڈیمک ٹرانسکرپٹ جو 12ویں کی 10ویں کی دونوں آپ اٹیسٹ کروا لیں IBCC سے، اور دونوں اٹیسٹ آپ کروا لیں موفا سے بھی۔ اس کے ساتھ آپ نے 6 فوٹو لگانے ہیں وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ برتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ کا بنا ہوا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بنا ہوا تو آپ قریبی وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس قریبی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، جو برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں آپ کے علاقے میں ہی ہوتے ہیں، میرے ذہن میں نکل گیا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ 2 دن کے اندر اندر بنا دے گا۔ اب یہ بھی آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے موفا سے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کی ایک ساتھ اٹیسٹ ہو جائیں گی۔ کلیئر کاپی آف پاسپورٹ، ٹھیک ہے، کاپی آف دا کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ آپ کے پاس اگر ہے تو گڈ ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو اسکول والوں کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو کاپی آف دا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیں گے۔ اب کاپی آف دا میڈیکل سرٹیفکیٹ، اس کے لیے آپ نے قریبی ہاسپٹل میں جائیں گے، اس میں جو ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ ادھر کسی بھی انچارج سے، میڈیکل انچارج جو آفیسر ہوتا ہے اس سے بات کریں گے، وہ آپ کو بتائے گا، ٹیسٹ لکھ کے دے گا، وہ ٹیسٹ آپ کروا کے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اٹیسٹڈ بائی دا منسٹری آف ہیلتھ، یہ بھی آپ اٹیسٹ ادھر سے ہی ہیلتھ سے، کسی بھی ہیلتھ والے ڈپارٹمنٹ سے یا پھر ہاسپٹل سے کروانے کے بعد منسٹری آف ہیلتھ سے آپ اس کو اٹیسٹ کروائیں گے۔ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ فرام دا انسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پریویس انسٹیٹیوشن سے ہی آبجیکشن سرٹیفکیٹ آپ کو لینا ہوگا، اگر وہاں سے نہیں بھی ملتا تو آپ کو یہ میں لنک بھیج دوں گا، یہ آپ نے لگا دینا ہے، اس کو فل کر کے آپ لگا دیں گے، اس کو بھی پھر آپ نے اٹیسٹ کروانا ہوگا موفا سے۔ پھر ایڈمیشن فارم ہے جو آلریڈی اس فارم کے نیچے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ ہے، آپ نے ریکوائرمنٹ جو ہیں اس پہ یس کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ اس کو PDF کر کے انا طالب یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے، جنسیہ آپ نے پاکستان لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جواز السفر جو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے وہ ایک لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھنے کے بعد پھر یہ آپ کے پاس ایک فارم ہے، اسم الطالب بالکامل باللغة العربیہ من واقع جواز السفر، ٹھیک ہے؟ آپ نے پورا نام لکھنا ہے یہاں پہ، اسم الطالب بالحروف اللاطینیہ للجنسیات غیر العربیہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے لاطینیہ میں نام لکھنا ہے، یعنی کہ ورڈ 1 by 1 لفظ میں، ٹھیک ہے؟ جنسیہ آپ نے جہاں پہ جنسیہ لکھنی ہے، آپ کی نیشنلٹی، یہاں پہ آپ نے برتھ ڈیٹ لکھنی ہے، محل المیلاد اپنے کنٹری کا لکھنا ہے جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہاں پہ اپنے پاسپورٹ نمبر، یہاں پہ تاریخ، یہاں پہ وجہت الاصدار، یہ آپ میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ لکھ لیں گے گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے، یہاں پہ آپ نے ایکسپائری لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ تاریخ الوصول اول مرہ الی جمہور مصر العربیہ، آخر مرہ آپ نے یہاں پہ آنے وصول، وہاں پہ جانے کی ڈیٹ لکھ دینی ہے، وہاں چھوڑنے کی ڈیٹ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح عنوان الطالب فی جمہوریہ مصر العربیہ، اسم الام بالکامل، اسم الاب ماں کا نام، ابو کا نام پورا یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ افراد الاسرہ المقیمین داخل جمہوریہ مصر العربیہ ولا یدرسون، اگر آپ کا کوئی مصر کے اندر پڑھنے والا ہے تو اس کا نام آپ یہاں پہ لکھیں گے، اگر نہیں ہے تو اس کو آپ NA لکھ دیں گے، نو۔ افراد الاسرہ المقیمین داخل جمہوریہ مصر العربیہ ویدرسون بمعاہدها وجامعاتها، ٹھیک ہے؟ اب ان کے نام لکھنے ہیں، سوری یہاں پہ آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں جو مصر میں رہ رہے ہیں لیکن پڑھ نہیں رہے، اور یہاں پہ آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں جو مصر میں رہ بھی رہے ہیں اور مصر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اگر لکھ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو سکپ کر دیں گے۔ پھر اسم الطالب، یہاں پہ اپنا نام لکھ کے یہاں پہ اپنے سائن کر دیں گے، اور یہاں پہ اپنے صورہ شخصیہ لگا کے آپ نے ان کو ایک ہی فارم میں سب چیزیں سبمٹ کر کے آپ نے ایمبیسی کو بھیج دینی ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ان کا ایڈریس آپ کو مل جائے گا گوگل سے، نہیں تو آپ خود بھی جا کے سبمٹ کر سکتے ہیں، اگر خود جاتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہو جائے گی، تاکہ اگر ادھر کوئی ڈاکومنٹ آپ کو کہیں مس ہے، کوئی خرابی ہے، تو آپ ادھر جا کے بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ اگر کوریئر کے تھرو آپ بھیجیں گے، میں بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، پھر آپ کو نہ بتا سکیں، تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ بائی سیلف دے آئیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ تو یہ 21 فروری کو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے،
تو اس میں اپلائی کریں جو اسلامک اسٹڈیز کی شوقین ہیں، شریعہ میں ہیں، بہت اچھی یونیورسٹی ہے، ون آف دا ٹاپ یونیورسٹی ہے اسلامک اسٹڈیز کے سے ریلیٹڈ، تو اس میں اپلائی کریں۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔